وہ کون چاہیے؟ فرمایا اِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بیشی محبت کرتا ہوں۔ کون سی چیز ہے؟ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے نبی سے محبت، جب یہ لفظ سنا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن جو آدمی دنیا میں جس سے محبت کیا کرتا تھا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب تم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ رہو گے۔ بتائیے کہ اگر دنیا میں ہم سچی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ کریں گے تو قیامت کے دن ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہو تو دنیا میں کس سے محبت کرنی پڑے گی؟ بولو اللہ کے نبی سے۔ بیشی محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، سچی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت کا معاملہ یہ کہ ہماری شکل، ہمارا لباس، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہمارے باڑی کی زندگی، بازار کی زندگی، دوستوں میں رہنے کی زندگی، سب وہ ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا اور کر کے دکھلا دیا ہے۔ اگر ہم زبان سے اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کریں اور لوگوں کا مال کھانے، لوگوں کا پیسہ کھانے، ٹکا مارنے، باڑی میں قبضہ کرنے، ماٹی پہ قبضہ کرنے، اور باپ کے جانے کے بعد بہنوں کی وراثت کا حق مارنا، تو یاد رکھو یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا، سچا دعویٰ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو تیرا سر اور تیرا پاؤں، ہر چیز، ہر عمل وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، جب یہ سچی محبت مانی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جس سے محبت تم کیا کرتے تھے، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ آؤ گے۔ اب سمجھ لو، تمام نوجوان سمجھ لیں، اگر ہم دنیا میں محبت کریں گے اور اپنا اوڑھنا، پہننا، بال، لباس سب فلمی ایکٹروں کے جیسا بنائیں گے تو قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے؟ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر رسول اللہ کے غلام ہوں، صحابہ کی طرح، رسول اللہ کی طرح اگر ہماری شکل و صورت ہوگی تو رسول اللہ کے ساتھ ہم ہوں گے قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں، اصل اور بنیاد یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا عمل، ہمارے اندر کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی محبت ہوگی تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی دنیا اور اس کی آخرت سب کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے محبت کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، وضو فرما رہے تھے، آپ کے بدن سے جو پانی لگ کر کے زمین پر گرنا تھا، صحابہ کرام پاس میں کھڑے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ میں لے کر کے بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ جو دور کھڑے تھے ان کو نہیں ملا پانی، انہوں نے ان صحابہ کے ہاتھ جس میں پانی لگا ہوا تھا اپنا
اپنا ہاتھ ملا اور اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں احملکم علی ھذا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ نے فرمایا، صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ جھوٹ ان کے قریب بھی نہیں آیا تھا. جو بولتے تھے سچ بول، چاہے گردن کٹ جائے لیکن سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے تھے. صحابہ نے فرمایا کہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہمارے اندر میں آپ کی محبت کی آگ لگ رہی ہے، اس محبت کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے تعلیم دیا، صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی کو پایا، آپ کی سنگت کو پایا، آپ کی صحبت کو پایا، لیکن ہم نے اور آپ نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا. ہم کیسے محبت کا اعلان کریں گے؟ ہماری چوک نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہم رسول اللہ کو سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے 3 چیزیں فرمائی. فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا نبی اس سے محبت کرنے لگے تو 3 کام کرنے ہوں گے. کتنے کام؟ 3 کا کام. 3 کام یاد رکھو گے. پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اے مومن بارش اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی سے تیری محبت ہو جائے، سچی ہو جائے، تو ایک کام کرنا یہ ہے. پہلا کام کہ جب بولو تو سچ بولو. بجی یعنی خوب جھوٹ بولو. کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے. جب بولنا ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں. چاہے دنیا لٹ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن زبان سے جھوٹ نہیں بولنا ہے. جھوٹ بولو گے تو سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے نبی سے کنیکشن ختم ہو گیا. جھوٹ بولتے ہی کوئی کنیکشن نہیں رہے گا. چاہے کتنا ہی بڑا مومن ہو، کتنی بڑی داڑھی ہو، کتنا ہی بڑا سر پر پگڑا بنا ہو، کتنا ہی لمبا کرتا پہنے ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، قاضی ہو، مفتی ہو، اگر جھوٹ بولے گا تو سمجھ لو کہ ایمان اس کا کمزور ہو گیا. بجن جھوٹ اللہ اور اس کے نبی کو جھوٹ سے سب سے زیادہ نفرت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جھوٹ بولو گے تو تمہارے منہ میں نتن پیدا ہو جائے گی، بدبو. نتن بجن نتن پیدا ہو جائے گی. وہ نتن ہمیں اور آپ کو نہیں لگے گی. اس نتن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے میلوں دور بھاگ جائیں گے. ان کو بہت خراب لگتی ہے وہ نتن اس جھوٹ کی وجہ سے. اب عنتر کو چھوڑ دیا رحمت کے فرشتوں نے تو عنتر میں کون آ جائے گا؟ خالی باڑی. کون آئے گا؟ شیطان. جب شیطان آئے گا تو وہ کہے گا اور جھوٹ بولو، اور جھوٹ بولو، نماز نہ پڑھو، شراب پیو، زنا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہمارے بڑو دشمن آتا ہے. وہ دشمن ایسا دشمن ہے کہ وہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ سب جہنم میں چلے جائیں. اس لیے رحمت کے فرشتوں کی یہ باڑی اگر بنانا ہے کہ میرے اندر میں رحمت کے فرشتے رہے جو مجھے نماز کی ترغیب دے، جو مجھے رمضان کا مہینہ ہے روزوں کی ترغیب دے،
جو مجھے میرے اللہ اور میرے پربھو سے جا کر کے ملانے والے ہو، وہ رحمت کے فرشتے چاہیے تو جھوٹ سے پرہیز کرنا پڑے گا. جھوٹ سے پرہیز. اللہ نے یہ جبہ دیا ہے کہ سچ بولو، اس لیے نہیں دیا ہے کہ جھوٹ. اگر کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی اس جبہ سے جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے بے شرمی کر رہا ہے، بے حیائی کا معاملہ کر رہا ہے. اللہ سے بے شرمی، تو جھوٹ بول رہا ہے، اب تیرا رشتہ تیرے پربھو سے ختم ہو گیا. اس لیے جھوٹ سے بچنا ہے. ایک چیز. دوسری چیز فرمایا اگر اللہ اور اس کے نبی سے محبت چاہتے ہو تو دوسرا کام وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. اے مومن مانش، امانتوں کو ادا کرو. امانت بجھی، کسی نے ٹکا رکھوایا، جب وہ مانگنے آ گیا تو فوراً اس کا ٹکا واپس کرو. امانتوں کو ادا کرو. صرف ٹکا ہی نہیں، کسی نے باڑی تمہیں کرائے پہ دی، کسی نے دکان کرائے پر دیا، اب وہ کہتا ہے میری باڑی میری دکان خالی کر دو. تم فوراً خالی کر دو. کیوں؟ یہ باڑی اور یہ دکان تمہارے پاس امانت ہے اس کی. تم اس کی امانت کو واپس کرو. چاہے 100 سال سے رہ رہے ہو، باپ دادا تمہیں حق نہیں آئے کہ تم کوٹ اور کچہری میں جا کر کے مقدمہ کرو کہ میں 100 سال سے اس میں رہ رہا ہوں اور آج یہ میں خالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے امانت میں خیانت کر دیا. اب تم اللہ اور اس کے رسول کے نہیں رہتے. امانت میں خیانت نہ کرو. کیا مطلب؟ 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مشورہ ہوا، میٹنگ میں جو بات پاس ہوئی تم نے باہر جا کر کے کہہ دیا بغیر میٹنگ کے اجازت کے. تم نے امانت میں خیانت کر دی. امانتوں کو ادا کرو. کیا مطلب؟ کسی تمہارے بھائی نے، دوست نے تمہارے کان میں آ کر کے کوئی بات کہی، ساری دنیا سے چھپ کر کے اپنا دل ہلکا کر دیا، تمہیں اپنے راز کی بات بتایا. اگر تم نے یہ بات اس کی کسی اور کو جا کر کے بتلا دیا، تم نے امانت میں خیانت کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سب کو بتانا ہوتا تو چھپ کر کے تمہارے کان میں کیوں یہ بتاتا؟ تمہیں راز دیا تھا اپنا، امانت کے طور پر تم نے دوسروں کو بتلا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے امانت میں خیانت کر دیا. امانتوں کو ادا کرو. کیا مطلب؟ باپ کا انتقال ہو گیا، تم بڑے بیٹے تھے، باپ کی وراثت کا حصہ تقسیم کرنا تھا شرعی اعتبار سے. چھوٹے بھائیوں کو اور بہنوں کو حصہ دینا تھا، ماں کو حصہ دینا تھا. تم نے ماں کا اور بہن کا حصہ دبا کر کے سارے بھائیوں میں تقسیم کر دیا. تم نے امانت میں خیانت کر دیا. بہنوں کو حصہ نہیں دیا. بہنوں کا حصہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن کا حکم ہے بہن کو حصہ دینا. تم نے بہن کو محروم کر دیا یہ سوچ کر کے کہ ہمیں تو شادی کرانی ہے، جہیز بھی دینا ہے اور رمضان کا مہینہ آئے گا تو چنگا بھی دیں گے. تو یاد رکھو یہ حرام ہے. جو بہنوں کا حصہ مارے گا وراثت کا، ساری زندگی حرام آئے گی، چاہے کتنے بڑا حاجی نمازی کیوں نہ ہو. جب تک کہ بہنوں کا حصہ نہیں دے گا، حرام کھائے گا اور قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حصہ دینا پڑے گا. کہاں سے لوگے؟
کہیں نہیں ہے، وہ زمین نہیں ہے، وہ جائیداد نہیں ہے، وہ ٹکا تمہاری نمازیں، تمہارے روزے سب بہر کے چلے جائیں گے جب تک کہ اس کا حق پورا نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی کا، اللہ کا حکم ہے کہ امانتوں کو ادا کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تم کو حکم کرتا ہے کہ جن کی جو امانتیں ہیں ان امانتوں کو سب کو ادا کرو، چاہے وہ ٹکا ہو، چاہے وہ باڑی ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ ماٹی کا سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وراثت سے تعلق رکھتی ہو، چاہے راز سے تعلق رکھتی ہو، سب کو ادا کرنا پڑے گا دنیا کے اندر۔ اور یاد رکھو دو چیزیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، غلطی سے چھوٹ گیا، شراب پی لی، نشہ کر لیا، یہ اللہ کا حق تم نے توڑا ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، وہ غفور ہے، غفار ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھو اگر بندے کا حق مارا ہے، گالی دی ہے، غیبت کیا ہے، بہتان لگایا ہے، اس کا مال تم نے دبا کر کے بیٹھ گئے ہو، تو وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا، چاہے قیامت تک سجدے میں گر کر کے اللہ سے معافی مانگتے رہو، وہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس کا تو صرف دو طریقہ ہے معاف کرانے کا۔ جتنا طریقہ، دو طریقہ، جس کا حق لیا ہے یا تو اس کا حق دنیا میں دے دے دو، ایک طریقہ۔ اگر دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم فقیر ہو گئے، تو دنیا میں مرنے سے پہلے اس کا ہاتھ پاؤں پکڑ کر کے اس سے معاف کرانا، بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یا تو اس کا حق دے دو اگر تمہارے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو مرنے سے پہلے اس کو دنیا میں معاف کرانا اس سے، تب جا کر کے نجات ملے گی، ورنہ نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں، اللہ نے کوئی راستہ ہی نہیں رکھا ہے۔ اس لیے امانتوں کو ادا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو۔ تیسری چیز، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اگر اللہ اس کے نبی سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پڑوسی بجن، پڑوسی بجن، پڑوسی کو کیا کہتے ہیں؟ پرتی بیشی، پرتی بیشی کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو۔ پرتی بیشی یہ تمہارے لیے جنت اور جہنم کا ذریعہ ہے۔ جیسے جبہ، اللہ کے نبی فرمایا یہ تمہیں جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے اور جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ پرتی بیشی تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ اگر حسن سلوک کرو گے، اچھا معاملہ، اچھا ویوہار کرو گے تو جنت ملے گی۔ اگر ظلم کا معاملہ کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کو پرتی بیشی پر ظلم قطعاً پسند نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بڑا ظالم کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے بے شمار حدیثوں میں فرمایا کہ پرتی بیشی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وہ ظلم کرے، وہ گالیاں دے، وہ پتھر مارے، وہ تمہاری باڑی کے آگے کوڑا ڈالے، لیکن تم اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو۔ یہ پرتی بیشی تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی ہے۔ اس لیے فرمایا پرتی بیشی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والا اللہ اور اس کے نبی کا محبوب ہے۔
اللہ اس کا نبی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور نبی کا محبت کرنے والا مانا جائے گا جب وہ پرتیبیشی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا۔ تو تین چیزیں ہو گئی، سچ بولنا یاد رہے گا، دوسرے نمبر پر امانتوں کو ادا کرنا، تیسرے نمبر پر پرتیبیشی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ یہ تین چیزیں یہ علامت پہچان ہے کہ یہ بندہ، یہ مانش اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے والا ہے۔ قیامت تک جو بھی آدمی دنیا میں آئے گا مومن مانش، ناری ہو یا پروش، اگر وہ یہ تین کام کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچی محبت کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یاد رہے گا ایک چیز، آخری چیز اور سن لو، اللہ کے نبی سے محبت کا پہلا راستہ، پہلا سینہ بیشی درود پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود پڑھنا۔ درود ایسا شکتیشالی عمل ہے کہ انسان کو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے قریب پہنچا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ بیشی مجھ پر درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی کا قرب چاہتے ہو تو درود پڑھنا شروع کر دو۔ درود ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کا علاج درود کے اندر ہے، ہر پریشانی کی نجات درود کے اندر ہے۔ جس نیت سے درود پڑھا جائے گا اللہ اس نیت میں برکت پیدا فرما دے گا۔ درود بہت شکتیشالی عمل ہے، اللہ ہر عمل کو ضائع کر سکتا ہے۔ نماز پڑھی شرط نہیں پائی گئی، بے وضو پڑھ لیا، بغیر ذہن اور دل دماغ لگائے ایسے ہی اٹھنا بیٹھنا کر دیا، نماز بیکار ہو جائے گی۔ رمضان کا روزہ رکھا لیکن روزے کی طرح نہ رکھا، وہ روزہ بے جان ہو جائے گا۔ حج میں گیا لیکن جیسے ارکان کرنا تھا ویسا نہ کیا تو حج بے جان ہو جائے گا۔ لیکن درود ایسا عمل ہے چاہے جس طریقے سے پڑھو اللہ اسے قبول ضرور کرتا ہے۔ بے وضو پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، بے خیالی میں پڑھو، بغیر ذہن لگائے پڑھو، دنیا کا کام کر رہے ہو، درود پڑھ، اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا، ہر حال میں اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی پر درود یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن مجھ سے اتنا ہی قریب رہے گا۔ اللہ کے نبی کا قرب اگر چاہتے ہو قیامت میں تو درود کے ذریعے سے پہنچ جاؤ، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والا یہ ایسا آدمی ہے کہ گویا کہ یہ وہ کام کر رہا ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ بھی وہی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اے مومن مانش تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ جو کام اللہ اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا، فرشتے نماز نہیں پڑھ رہے، فرشتے اور اللہ روزہ نہیں رکھتے، فرشتے اور اللہ حج، لیکن نبی پر جب درود کا مسئلہ آتا ہے
تو اللہ اور اس کے فرشتے دونوں درود پڑھتے ہیں، اے مومن مانش تم بھی درود پڑھو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے محبت یہ بنیاد ہے۔ اگر اس اندر میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں تو یہ دنیا، یہ زندگی، یہ سب بیکار ہے۔ ہم سب کو اللہ کے نبی سے بیشی بیشی محبت کرنی چاہیے، اور اس محبت کے لیے 3-4 کام کرنے ہیں۔ سچ بولنا ہے، بولو گے؟ امانت کو ادا کرو گے؟ پرتیبیشی کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے؟ اور درود پڑھو گے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منظور کرے۔ اچھا ہاں بھائی، مولانا فرما رہے ہیں کہ آپ کے اس علاقے میں مسجد بن رہی ہے بھائی۔ اب مسجد بن رہی ہے تو کون بنائے گا؟ سرکار بنا دے گی، آسام کی سرکار، مودی جی بنا دیں گے، پھر کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ اللہ کا گھر ہے تو اس گھر کو کون بنائیں گے؟ اللہ والے بنائیں گے۔ تو ہم اللہ کو ماننے والے، ہم اللہ کا گھر بنائیں۔ ہمارا ٹکا اگر اللہ کے گھر میں لگ جائے تو ہم تو دھنے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آج موقع ملا ہے، کل کو نہ جانے کس کی صبح ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھر میں پیسہ لگ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا 1 روپیہ بھی لگے گا تو وہ بھی قیامت کے دن کام دے گا، قبر ہی سے کام دینا شروع کر دے گا۔ جو چٹائی بچھائے گا، جو چراغ لگائے گا، جو روشنی کرے گا، اس کی قبر سے ہی اس کا انعام اور پرسکار شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب لوگ مل کر کے زیادہ زیادہ حصہ لو تاکہ وہ مسجد بالکل آخر تک پہنچ جائے۔ زیادہ زیادہ نکالو، جلدی جلدی آؤ۔ کوئی دیو ফার্স্ট ব্যাগ সিমেন্ট, 2 ব্যাগ সিমেন্ট, 4 ব্যাগ সিমেন্ট, 10 ব্যাগ ওলা এখন দোয়া হতে করবা, ও সদকা লইয়া দোয়া করি দিবা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনারা দুনিয়া আখিরাতের বালাই নসিব করবা। আপনারা খিদমত অনুরোধ, সিমেন্ট ফাললে দেখবা, টাকা ফাললে দেখবা, সব ধরনের দিয়া সাহায্য করবা। টন্ডনি দিলা আর হযরতের দোয়া ছড়ি জড়ি দিবা। ইগু সদকা জারিয়া, কিন্তু সদকা জারিয়া ও খবর যাইব দুনিয়া সঙ্গে। স্ক্যানারও আছে, স্ক্যানারও দেখবা ইনশাআল্লাহ। জলদি দেখবা, কত বড় নবীর খানদান লইয়া দোয়া করতাম, সদকা দিয়া নবীর বংশধর লইয়া দোয়া করিতাম। আপনারা কাছে চাইয়া জলদি দিলা, জলদি 2-4 মিনিটের ভিতরে জলদি দেখবা, সব সহি করবা। দেখবা গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা জমি সব কিছু রইব, আমরা হালিয়াতে যাইব ইনশাআল্লাহ। সবে দেখবা, টনটনি দেখবা, কিছু বড় সংখ্যা দেখবা ইনশাআল্লাহ। ইনো বড় বড় যারা আসন, বহুত বড় গুণী জ্ঞানী ধনী মানুষ আছে, অন্তত বলে 20 ব্যাগ সিমেন্ট, 10 ব্যাগ সিমেন্ট, আল্লাহ 5000 কোটি খা ওলা বলেওয়ালা মানুষ আছে বেজান। মাশাআল্লাহ, আমার মজুমদার সাহেব জি সিমেন্ট ব্যাগ আল্লাহ কবুল করুক। মজুমদার সাহেবের 1000 টাকা কবুল করুক। আমি তো আশা করলাম আরো বেশি ইনশাআল্লাহ। আপনারা টন্টনি দিলাকবা, হযরতের দোয়া লইলি না, টন্টনি দিলাকবা ইনশাআল্লাহ। আমি দোয়া করব, আপনার লাগি খাস দোয়া করি। টন্টনি দোয়া চলবি যে করিয়া, এটা সুবর্ণ সুযোগ। আর আইনা জানি কেউ মারুম আইনা জানি, টন্টনি দেখবা ইনশাআল্লাহ। জলদি দিলাকবা, জলদি দিলাকবা। স্ক্যানারও লাগাই আছে, জলদি সময় কম। ইলাম ওকা সদকা জারিয়া, নবীর বংশ লইয়া দোয়া হইতো, দেও দেখবা ইনশাআল্লাহ। টন্টন দিলাকবা ওগুনটাও ভালো লাগবো। আপনারা দেরি করেন না জানি, দিলাকবা জলদি দিলাকবা। ইটা সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ আর আইনা জানি দেখবা ইনশাআল্লাহ। কেউ বাকি রইছেন না, দিলাইতে সবে দিলাইতে মাশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুক, মঞ্জুর করুক সবর সরকারে। আর হযরতে এখন দোয়া করে দিলাইবা, জলদি দিলাকবা।
ইনশাল্লাহ দিলেইছো, সবেও দিলেইছো। খেয়েও যদি বাকি লেখাই পারবো লেখাইতে পারবা, কোকা বলে আমি 500 দিমু 1000 দিমু লগে আনছেন না, শর্ম কোনো কথা নাই। ইনশাল্লাহ দোয়াই তো দিয়া ফল আল্লাহ কবুল করুক, মঞ্জুর করুক ইনশাল্লাহ। ওদের দোয়া করি দিতে, এখন দোয়া করি দিলে دعا کرنا جی دعا تو کرنا ہے، سب دعا کے لیے تو آپ کی دعا جلسہ ختم بات میں تھوڑا رہے گا۔ اچھا دعا کر لو بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انی ارشدک انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ احد ہیں، صمد ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد ہیں۔ اے اللہ، آپ ساری کائنات کے مالک ہیں، ہر ذرے پر آپ کی حکومت ہے۔ اے اللہ، کائنات کا کوئی ذرہ بھی آپ کے علم سے باہر ہے۔ اے الہ العالمین، آپ ساری حمد و ثنا آپ ہی کی شان کریمی کے لائق ہیں، سارے کمالات کے مالک ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی ہیں جو کسی کے محتاج نہیں، ساری دنیا آپ کے محتاج ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، شرور اور فتن سے حفاظت فرما دے، ذلت اور رسوائی اور جیسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ستار کے عیوب ہے، اے اللہ ہم سب کے عیوب پر ستاری فرما دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ، رحمت اور کرم سے نواز دے۔ اے کریم آقا، جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، اے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے کریم آقا، ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، تیرے نبی کے دشمن، تیرے دین کے دشمن ہمیں برباد کرنے پر لگے۔ اے اللہ، ان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ہم خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، لیکن مولا ہماری نالائقی پر اور ہماری ان حرکتوں پہ فیصلے مت فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل اور کرم سے فیصلے فرما دے، ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کے حال پر رحم فرما دے، ہمارے اس ملک کے اندر پیار اور محبتوں کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما دے۔ اے الہ العالمین، اپنی رحمت اور کرم سے ہمارے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت اور کرم سے تمام مساجد، معابد، خانقاہوں کی، مدارس کی، دینی جماعتوں کی، دینی جمعیتوں کی سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، آپ کا یہ گھر بنانے کا ارادہ کیا ہے ہم لوگوں نے، اے اللہ بغیر کسی قرض کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا جائے۔ اے اللہ، ہر طرح کا اخلاص اس کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہر برائی سے دور فرما دے، حاسدین کے حسد اور شریروں کی شرارت سے اس کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی عزت کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت اور کرم سے آپس میں جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ، سب کو جینے کا، زندگی گزارنے کا جو اے اللہ طاقت ہے، اے حوصلے ہیں، اے اللہ ان سب کو زندہ فرما دے۔ اے کریم آقا، ہم سب کو رسول اللہ کا سچا عاشق بنا دے، سچا غلام بنا دیجئے، ان کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، اے مولا، ہم سب کو سچا بنا دیجئے، ہم سب کو امانتوں کو ادا کرنے والا بنا دیجئے۔
ہم سب کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دیجئے، ہم سب کی زبان پر درود کو اے اللہ جاری فرما دیجئے، جو کہا ہے ہم سب کو اس کا سچا پکا عامل بنا دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کو بنانے میں سوارنے میں محنتیں کی ہیں، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك